کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 5ویں باب میں سے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو عمل کرے اور سکھائے وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اسے احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا۔ پہلے اپنے بھائی سے میل کر تب آ کے اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جلد اس سے میل کر، تاکہ نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے اور تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر تیرا داہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اسے طلاق نامہ لکھ دے۔ پر میں تم سے یہ کہتا ہوں جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کر۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہرگز قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، اور نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور نہ یروشلم کی کیونکہ وہ شاہ عظیم کا شہر ہے، اور نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو سفید یا سیاہ نہیں کر سکتا۔ مگر تمہارا کلام ہاں ہاں ہی ہو، تمہاری نہیں نہیں، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے سو بدی سے ہے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ یہ خیال مت کرو
کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ عزیز مومنین، سال کے دوران جو ہمارے عام اتوار ہیں، آج چھٹا اتوار ہے۔ ہم خدا باپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں فری ول آزادی بخشی ہے، فریڈم۔ ہاں، اس نے ہمارے سامنے آگ اور پانی رکھا ہے، زندگی اور موت رکھی ہے، انتخاب ہر انسان کا، ہر شخص کا ذاتی ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے۔ وی آر بورن فری۔ اور ہمیں انتخاب کرنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت بخشی گئی ہے، اور ہمارے سامنے سب کچھ رکھا گیا ہے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اس کا انتخاب کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا خدا رحیم اور مہربان ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے قوانین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں دانش مندی اور آزادی کا انتخاب بھی دیتا ہے۔ خداوند کے قوانین اور قضائیں ہمارے سامنے ہیں، اس سے وفاداری زندگی ہے، ان پر عمل کرنا زندگی ہے۔ اب یہ انتخاب ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ذاتی اور شخصی ہے، اور اسی بڑے تھیم کو آج کی پاک انجیل میں بھی بیان کیا گیا ہے، جن میں خدا کے قوانین، احکامات، قوانین اور قضاؤں کی بات کی گئی ہے۔ اور آج ہم نے مقدس متی کی انجیل اس کے 5ویں باب سے تلاوت سنی ہے۔ آج جو ہم نے پیغام کے لیے، واعظ کے لیے بنیادی آیت چنی ہے، وہ یہ ہے کہ میں تورات اور صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یہ آیت یسوع کے پرانے عہد نامے سے تعلق کا خلاصہ ہے۔ گو کہ یہ حیران کن ہے، قابل غور ہے کہ یسوع نے ایسا کیوں کر کہا۔ آئیں آج اس آیت کو، جو ہماری مرکزی آیت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج خدا کا پاک کلام اور بالخصوص آج کی ہماری بنیادی آیت میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ تو دوبارہ سے ہماری آج کی بنیادی آیت یہ ہے کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس آیت پر دھیان و گیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ چند ایک اہم اور مرکزی الفاظ جو ہیں ان کی وضاحت کی جائے۔ یہ یقینی طور پر ہماری مدد کریں گے تاکہ ہم اس آیت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔
تو آج جب ہم نے پاک انجیل کا مطالعہ شروع کیا تو لکھا ہے اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ خیال مت کرو. یہ فکرہ، یہ جملہ ابتدائیہ ہے یا تعارفی ہے، انٹروڈکٹری. اب اس سے مراد کیا ہے؟ جب یسوع یہ کہتا ہے کہ یہ خیال مت کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خیال کیا جاتا تھا. اور کیا خیال کیا جاتا تھا؟ شاید مسیح خداوند یا یسوع تورات اور صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہے. لیکن یسوع کہتا ہے کہ یہ خیال مت کرو. تو اب سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ تعارفی فکرہ یا جملہ یا ایکسپریشن لوگوں کے اندر یا ان کی سوچ میں جو غلط نقطہ نظر تھا اس کو ایک طرح سے یہ بیان کرتا ہے اور دوسری طرف سے اس کی تصحیح کرتا ہے، یعنی اس کو درست کرتا ہے اور لوگوں کے اس نظریے اور اس نقطے نظر کو کیا کرتا ہے؟ اس کی اصلاح کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. مقدس متی انجیل نویس جب یہ لکھتا ہے کہ یہ خیال مت کرو، مطلب کہ لوگوں کا جو غلط نقطہ نظر ہے اس کو کیا کرنا؟ درست کرنا، اس کی کیا کرنا؟ اصلاح کرنا، تاکہ لوگ یہ خیال مت کریں. اور ممکنہ طور پر یہ ہو بھی سکتا ہے کہ لوگوں نے یا یہودیوں نے، فقیوں اور فریسیوں نے یسوع پر یہ الزام لگایا ہو کہ یہ جو لا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ ابولش کرنے آیا ہے، ختم کرنے آیا ہے، منسوخ کرنے آیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ پہلا نقطہ، پہلا ایکسپریشن جو ہے یہ بڑا بنیادی ہے، جو کہ تعارفی بھی ہے اور یہ ابتدائی بھی ہے. اب دوسرا، یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو، دو باتوں کا ذکر ہے، تورات یا صحائف انبیاء. عزیز مومنین، یاد رکھیں کہ یہ الفاظ یعنی تورات یا صحائف انبیاء یہ مقدس متی کا من پسند جملہ ہے. آپ گھر جا کر مقدس متی کی انجیل کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بار بار اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ یا یہ الفاظ یا یہ انداز اکثر اوقات مقدس متی کی انجیل میں پایا جاتا ہے. اب جب بات تورات کی جاتی ہے، صحائف انبیاء کی جاتی ہے، تو what does it mean؟ کس کو یہ ریفر کرتا ہے؟ جب یسوع یہ کہتا ہے کہ میں تورات اور صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں آیا، تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کی بابت ذکر کیا گیا ہے؟ یہ جان لینا بہت ضروری ہے. تورات اور صحائف انبیاء انگلش میں بڑا سادہ سا ہے، وہ ہے ٹیچنگ اینڈ رائٹنگز that indicates the whole Jewish scripture. اس دور میں جوش جو اسکرپچر ہے اس پر محیط تھا، ٹیچنگ اینڈ رائٹنگ، یعنی تورا اینڈ صحائف انبیاء. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. باقی ساری کیا ہے؟ انٹرپریٹیشن ہے. یہ بنیادی ہے، اس کو الہام سمجھا جاتا بلکہ ہیں. تو جب بات ٹیچنگ کی، رائٹنگز کی ہے، تو اٹ مینس دا ہول جوش اسکرپچر، جس کا حوالہ آج کی پاک انجیل میں دیا گیا ہے. تو یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا جو اسکرپچر ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ خدا کے تمام تر مکاشفے کی طرف حوالہ ہے. تو جب یسوع یہ کہتا ہے کہ
تورات اور صحائف انبیاء، اٹ مینس خدا کی طرف سے جو مکاشفہ ظاہر کیا گیا ہے وہ اس کی بابت بیان کرتا ہے. ٹیچنگ اینڈ رائٹنگ دا ہول جوش اسکرپچر. اس کے بعد دو لفظ جو ہیں وہ بڑے بنیادی، اہم اور قابل ذکر ہیں. تورات یا صحائف انبیاء کو ایک لفظ ہے منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. دو لفظ ہیں، ایک ہے منسوخ کرنا، باطل کرنا یا ختم کر دینا، دوسرا ہے پورا کرنا یعنی ٹو ابولش پہلا، دوسرا ٹو فلفل. لیکن یسوع یہ کہتا ہے کہ میں ابولش کرنے نہیں آیا، منسوخ کرنے یا ختم کرنے نہیں آیا، بلکہ میں اسے کیا کرنے آیا ہوں؟ پورا کرنے آیا ہوں. اور اس میں جو قابل غور فریز ہے وہ یہ ہے کہ میں آیا ہوں. بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کون؟ میں. تو جب ایک ریڈر یا ایک لسنر یہ الفاظ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں اور بھی اسکرپچرل ٹیکسٹ جو ہیں آنے چاہیے. میں آیا ہوں تاکہ تم کیا کرو؟ زندگی پاؤ، بلکہ کثرت کی زندگی پاؤ. تو آئی ہیو کم، اٹ انڈیکیٹس اے مشن. یسوع یہ کہتا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ کیا کروں؟ اس کو پورا کروں. تو اٹ مینس ہی از آن اے مشن. مشن کیا ہے؟ پورا کرنا. مشن کیا ہے؟ تکمیل تک پہنچانا. مشن کیا ہے؟ جو بات شروع کی گئی ہے اس کو اس کا اختتام کرنا. پورا کرنا مطلب برنگنگ سم تھنگ ٹو کمپلیشن. پورا کرنا finishing something already begun. تو مشن کیا ہے؟ پورا کرنا. کیا پورا کرنا؟ تورات اور صحائف انبیاء کو ختم کرنا نہیں، منسوخ کرنا نہیں، بلکہ کیا کرنا؟ اسے پورا کرنا. اب پورا کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ قائم کرنا. اور جب یسوع یہ کہتا ہے کہ میں اسے پورا کرنے آیا ہوں تو اس کے پیچھے ایک بڑی روحانیت ہے، بیک گراؤنڈ ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ یسوع تورات اور صحائف انبیاء کو کتنی اہمیت دیتا ہے. الہام سمجھتا ہے اپنے باپ کا، خدا کا الہام، یہوہ کا. اور اگر یہودی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو صرف یسوع اس کو الہام ہی نہیں سمجھتا، بلکہ یسوع یہودی ورثے اور اس کے مکاشفہ جو ہے ان کے درمیان، اس کے متعلق اپنے رویے کو بھی ظاہر کرتا ہے. He is very positive about them. ان کا جو ورثہ ہے، ٹریڈیشنز ہیں، مکاشفہ جو ہے، الہام جو ہے، کتابیں جو ہیں، اسکرپچر جو ہے، he values them. He considers them because they are the word of God. ہاں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یسوع کئی دفعہ جو شریعت کی کچھ عملی شکلیں ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتا ہے، اور ہم متی کی انجیل میں اس کا تسلسل دیکھتے ہیں. خدا کے کلام کو نہیں، لا کو نہیں، بلکہ اس کی انٹرپریٹیشن کو جو اس دور کے لوگ جو ہیں، یہ جو فقی یا فریسی جو ہیں وہ کرتے ہیں. اب ہم نے یہ جان لیا کہ یسوع منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہے. کس کو پورا کرنے آیا ہے؟ لا کو، رائٹنگز کو،
کیوں کر پورا کرنے آئے ہیں؟ بیکاز ہی از آن مشن. میں آیا ہوں. اب کیونکہ پاک انجیل بہت لمبی ہے آج، ان میں سے چند ایک باتیں میں نے چنی ہیں. جو نیکسٹ ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بار بار سنا کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی لکھا ہے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں. اب یہ دونوں آیات، دونوں جو فریزز ہیں، ان پر غور کرنا ضروری ہے. تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا. کیا کہا گیا تھا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن تم سن چکے ہو اگلوں سے کہا گیا تھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوہ سینا کی نسل اور جو پشت ہے اس کی طرف اشارہ ہے. جب یسوع یہ کہتا ہے کہ تم سن چکے ہو اگلوں سے کہا گیا تھا، تو در حقیقت یسوع کن کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ عہد کے لوگوں کی طرف. اور عہد کہاں باندھا گیا؟ کوہ سینا پر. تو یہ کوہ سینا کی نسل اور پشتوں کی طرف اشارہ ہے، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کو حضرت موسیٰ کے ذریعے سے شریعت ملی، 10 احکامات ملے. یہ کون سے لوگ ہیں جن کو شریعت دی گئی، جن کو شریعت پڑھائی گئی، جن کو شریعت سکھائی گئی اور جن کو اس کی ویلیو بتائی گئی. اور ہم نے سنا ہے کہ خدا کے احکامات کے ساتھ وفاداری کیا ہے؟ زندگی ہے. تو جب یسوع یہ کہتا ہے کہ تم سن چکے ہو، یعنی وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی بابت بات کرتا ہے، اس ریولیشن کی بات کرتا ہے جو ان پر ہوا. اور ذریعہ کون تھا؟ وہ حضرت موسیٰ تھا. اور تم سن چکے ہو. کیا سن چکے ہو؟ احکامات کیا ہیں؟ کہ تو خون مت کر، تو چوری مت کر، تو زنا مت کر، تو جھوٹی قسم نہ کھا، تو حرام کاری نہ کر. تم سن چکے ہو یہ. لیکن اب یسوع کہتا ہے کہ تم یہ سب کچھ سن چکے ہو، لیکن اب میں تم سے یہ کہتا ہوں. میں آئے، یہ بڑا ببلیکل تھیولوجیکل لفظ ہے. آئے، میں ہوں جو ہوں، انڈیکیٹس گاڈ ہمسیلف. وہ کہتا ہے کہ تم کو یہ پیغام، یہ الہام، یہ مکاشفہ، یہ احکامات، یہ قوانین، یہ قضائیں دی گئی، لیکن اب میں تمہیں خود یہ قوانین اور قضائیں دیتا ہوں. میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں کہ کیا کرو؟ تم ایک دوسرے سے پیار کرو. دوسرے لفظوں میں یسوع یہ کہنا چاہتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں تم سے کہتا ہوں، مطلب یہ کہ تم نے خدا کا مکاشفہ حاصل کیا. ذریعہ حضرت موسیٰ تھا، اب خدا کا مکاشفہ میں خود آپ کے درمیان ہوں. اب مکاشفہ حاصل نہیں کیا گیا، بلکہ مکاشفہ الہام خود اتر کر لوگوں کے درمیان آ گیا ہے. اس لیے یسوع یہ کہتا ہے اب میں تم سے یہ کہتا ہوں. ہی از ریلوکیٹنگ ہز اتھارٹی. لا گیور ہے نا، اب یہ ریسیو نہیں کر رہا، بلکہ ہی از گیونگ. لا گیور، نیو موزز، صاحب اختیار کی مانند تعلیم دیتا ہے. اور یاد رکھیں، جب بھی کوئی جوش ربی تعلیم دیتا یا سکھاتا یا تشریح کرتا قوانین کی، قضاؤں کی یا احکامات کی، تو وہ کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کہ میں تم سے کہتا ہوں، بلکہ بار بار کلام میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ لکھا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، خداوند کا یوں فرمان ہے، خداوند کی مرضی یہ ہے. یہ نہیں کبھی کہا گیا کہ میں تم سے ایسا کہتا ہوں، میری مرضی یہ ہے، میرا فرمان یہ ہے. یہ کبھی نہیں یوز ہوا. لیکن کون یوز کرتا ہے؟ مسیح خداوند خود.
کہ میں تم سے کہتا ہوں. پہلے کیا تھا؟ خداوند یوں فرماتا ہے. اب یسوع کیا کہتا ہے کہ میں یوں کہتا ہوں یا میں اب فرماتا ہوں. مینس گاڈ ہمسیلف جو ہمارے درمیان ہے. خدا کا الہام اور مکاشفہ جو زمین پر خود اتر آیا ہے. پہلے کہا گیا تھا لیکن اب میں تم سے یہ کہتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ پہلے کہا گیا تھا کہ تو خون نہ کر، زنا نہ کر، جھوٹی قسم نہ کھا، اس طرح کے باقی سارے احکامات. اب یسوع کہتا ہے کہ میں تم سے کیا کہتا ہوں. Not only the letter of the law, but the spirit of the law. پہلے کیا کہا گیا کہ تو خون مت کر، لیکن اب یسوع کہتا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں. خون کرنا تو دور کی بات ہے. یسوع یہ کہتا ہے کہ تو کیا کر، اپنے بھائی پر غصے نہ ہو، تو اپنے بھائی کو راکا نہ بول، تو اسے احمق نہ بول. And if you do that, تو جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا. کہا گیا خون مت کر. میں کہتا ہوں کہ تم اپنے بھائی پر غصے نہ ہو، اس کی انسلٹ نہ کر. تو ضروری کیا ہے؟ The letter of the law, okay, yes, but also the spirit of the law. Spirit of the law کیا ہے؟ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر زور. قربانی نہیں بلکہ معافی اور صلح کی دعوت اور پیغام. Not only worship but good deeds. ورشپ ضروری ہے، پرستش ضروری ہے، لیکن دل سے. یہ قوم ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. تعظیم کرتی ہے ہونٹوں سے، لیٹر آف دا لا، دل دور ہے، اسپرٹ آف دا لا نہیں. تو یسوع آج در حقیقت کیا پورا کرتا ہے؟ شریعت کو پورا کرتا ہے، تورا کو، صحائف انبیاء کو، بٹ نا نیو وے. اپنے بھائی سے صلح کر، اس سے میل کر. اور یاد رکھیں یہ میل لفظ جو ہے یہ مقدس پالوس رسول کا بڑا فیورٹ لفظ ہے. کبھی موقع ملا تو ہم اس پر بات کریں گے. جس طرح وہ کہتا ہے کہ میل کرانے کی خدمت ہمیں سونپی گئی ہے. تو خداوند کہتا ہے کہ ورشپ ضروری ہے، ہاں نظر گزارنا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی ضروری کیا ہے کہ تو اپنے بھائی سے میل کر، اسے صلح کر، اسے محبت کر. اس لیے آج کی پاک انجیل میں کہا گیا ہے کہ پس اگر تو قربان کا کے پاس اپنی نظر لے کر جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر وہیں رکھ، چھوڑ دے، چلا جا اور جا کر کیا کر، اپنے بھائی سے میل کر، تب واپس آنا. سو واٹ از امپورٹنٹ؟ سیکریفائس اور ریکنسیلیشن. ریکنسیلیشن بڑا مشکل ہے یہ کرنا، اس کو عملی شکل دینا بڑا مشکل ہے. کون اٹھے گا یہاں سے؟ پہلے اپنے گھر جائے، اپنے رشتہ دار کے پاس جائے، اس سے صلح کرے اور بعد میں آئے. پہلے نمبر تو اٹھنے دل نہیں کرے گا کہ لوگ کی کہیں گے. خدا کرے کہ کسی کے دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، لیکن ممکن بھی ہے ابھی بھی بیٹھے ہوئے کسی کے لیے حسد، نفرت، غصہ، بغض ہو سکتا ہے. انسان ہے، ممکن ہے. But do we dare to go back? No, I think it's difficult.
یہاں ہی سب کچھ چھوڑنا، ابھی اٹھنا، واپس جانا، معافی مانگنا، صلح کرنا، میل کرنا، ریکنسائل کرنا، کیا یہ ممکن ہے؟ مشکل ہے، لیکن دیٹ از دا اسپرٹ آف دا لا، یہ ضروری ہے، اسی کی دعوت دی گئی ہے، اسی کو پورا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ بڑا چیلنجنگ ہے نا؟ دعا میں شاید سارا دن گزار سکتے ہیں، کیا کسی ایسے شخص کے پاس ہم 10 منٹ بیٹھتے ہیں جس کو ہماری پریزنس کی ضرورت ہے یا جس کو سننے کی ضرورت ہے؟ سو واٹ از امپورٹنٹ، 10 گھنٹے عبادت میں بیٹھنا یا 10 منٹ اس شخص کے پاس بیٹھنا جس کو ہماری ضرورت ہے؟ واٹ وی ڈو جنرلی، ناٹ سب، لیکن ایسی مثالیں ہیں کہ شاید ہم دعا میں تو بڑے اچھے ہیں، ویری گڈ، ہونا چاہیے، عبادت میں بہت اچھے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ آتے ہیں، ویری گڈ، لیکن جب گھر سے نکلتے ہیں تو جس سے غصے ہیں اس سے یہ نہیں کہہ پاتے کہ سوری۔ مشکل ہے نا؟ تو یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ تنگ دروازہ ہے جس میں سے میں نے اور آپ نے گزرنا ہے، یہی وہ سخت کلام ہے جس کو سن کر بے شمار لوگ یسوع کے شاگرد چلے گئے، اور ان کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا سخت کلام ہے، کون اس پر عمل کر سکتا ہے؟ اور مقدس پطرس رسول کیا کہتا ہے کہ خداوند ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ سخت کلام ہے لیکن ہے زندگی، دروازہ تنگ ہے لیکن یہ جاتا کہاں ہے؟ خداوند کے پاس، خدا کی بادشاہی کی طرف کھلتا ہے۔ سو انتخاب میرا اور آپ کا شخصی، ذاتی اور انفرادی ہے، چوائس از آور، اسی کی بابت کہا گیا ہے، چوز کرو، تنگ دروازہ، سکڑا یا کشادہ، سخت تعلیم یا جس میں بالکل سب کچھ اچھا ہو۔ اور یسوع کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب جس طرح میں نے سوال کیا تھا کہ یسوع کس طرح سے شریعت کو، تورا کو، لا کو، صحائف انبیاء کو پورا کرتا ہے اور پورا کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ صرف میں 3 حوالے جو ہیں مقدس متی کی انجیل سے لوں گا اور اس سے بیان کروں گا کہ کس طرح شریعت پوری ہوتی ہے، صحائف انبیاء اور تورات کا خلاصہ کیا ہے، اور کس طرح میں اور آپ اسے پورا کر سکتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 7واں باب 2 آیت میں لکھا ہے، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو۔ اور نیکسٹ لکھا ہے، کیونکہ تورات اور صحائف انبیاء کا خلاصہ یہی ہے۔ تورات اور صحائف انبیاء کا خلاصہ کیا ہے؟ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم ان کے ساتھ کرو۔ تو شریعت کا پورا کرنا کیا ہے؟ بی گڈ ود ادر، بی کائنڈ ٹو ادر، بی کمپیشنیٹ ٹو ادر۔ لو اینڈ کیئر کی بات ہے، مرسی اینڈ لو کی بات ہے۔ مشکل ہے لیکن کٹھن نہیں، ناممکن نہیں۔ تو تورات کا خلاصہ کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ بلائی کرنا۔ اسی طرح مقدس متی کی انجیل اس کے 22ویں باب میں لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ انٹرسٹنگلی اس کا کنکلوژن بڑا زبردست ہے، لکھا ہے انہی 2 حکموں پر تورات اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ وٹ؟ لونگ گاڈ، لونگ نیبر۔ تو شریعت کیسے پوری ہوگی؟ لا کیسے پورا ہوگا؟
تورات کیسے پوری ہوگی؟ صحائف انبیاء کیسے پورا ہوگا؟ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے، خدا سے محبت کرنے سے، اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنے سے۔ مقدس متی نامے باب میں لکھا ہے کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ میں آیا ہوں فار واٹ؟ گناہ گاروں کو بلانے۔ میں پسند کرتا ہوں واٹ؟ قربانی نہیں بلکہ رحم۔ یسوع شریعت کو پورا کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ رحم کرتا ہے۔ رحیم بنو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے۔ یسوع شریعت کو پورا کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تو یہی شریعت، یہی لا جو ہے مجھے اور آپ کو پورا کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ بٹ ہاؤ؟ دوسروں سے بھلائی کرنے سے، اچھائی کرنے سے، دوسروں پر رحم کرنے سے، دوسروں کا خیال رکھنے سے، دوسروں کی فکر کرنے سے، دوسروں کو رسپیکٹ دینے سے، نیز خدا سے اور اپنے ہمسائے سے محبت کرنے سے۔ تو شریعت کو پورا کیا جا سکتا ہے نا؟ کیا جا سکتا ہے نا؟ بٹ ہاؤ؟ بائی ورڈز اینڈ ڈیڈز، اعمال و کردار کے ذریعے سے، بائی لو اینڈ مرسی۔ اور یہی احکامات کی روح ہے، اسپرٹ آف دا لا، جسے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم رکھ سکتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں، لیکن کئی دفعہ بھول جاتے ہیں۔ وی نو شریعت کیا ہے، زندگی کہاں ہے، خدا کے احکامات سے وفاداری ہے، زندگی کی باتیں کہاں ہیں، یسوع کے پاس ہے، پھر پتہ نہیں کیوں ادھر ادھر گھومنے چکر لگانے چلے جاتے ہیں۔ جب زندگی ادھر ہے، زندگی خدا کے احکامات کو پورا کرنے میں ہے، جانتے ہوئے اگر ہم ادروائز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اٹ مینز وی آر چوزنگ ڈیتھ ناٹ لائف۔ میں سوچ رہا تھا اور مجھے پورا یقین بھی ہے اور میں آپ کی گارنٹی بھی دیتا ہوں کہ ہم میں سے کبھی کسی نے خون نہیں کیا اور نہ کبھی سوچا ہوگا۔ Isn't it؟ ایسا ہی ہے نا؟ دیکھو میں نے اتنے لوگوں کی گارنٹی دی ہے آج، مجھے پورا یقین ہے کہ ہم نے کبھی کسی کا خون نہیں کیا، ایسا ہی ہے نا؟ اور نہ ہی کبھی سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم لائف کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم لائف کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم زندگی کے دائرے کو وسیع کرتے ہیں، دائرے کو کم کرنے والے نہیں ہم لوگ۔ ہماری اسپرٹ میں، ہماری روح میں، ہماری روحانیت میں، ہمارے ایمان میں، انجیل کی تعلیم میں زندگی دینا ہے، زندگی کا خاتمہ کرنا نہیں۔ And that is our basification to promote and respect life۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں لائف کو ختم کیا جاتا ہے، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہاؤ، یو نو اٹ، ختم in order to avoid sin۔ اور یہ بہت ہو رہا ہے through abortion۔ لیکن ایک مسیحی ایسا نہیں کرے گا، because we respect life، we promote life۔ ہم نے زندگی حاصل کی اور ہم زندگی دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم میں سے کبھی بھی کوئی خون کرنے کا مرتکب نہیں ہوا اور نہ کبھی سوچ سکتا ہے، لیکن ایک چیز ممکن ہے، وہ ہم نے لازمی کی ہوگی، اور شاید ہم اس سے
بیشتر اوقات لوگ اس کے مرتکب ہوئے ہوں گے. اور وہ کیا ہے؟ اپنے بھائی سے نفرت کرنا، اس کے لیے اپنے دل میں غصہ رکھنا، اپنے الفاظ سے اس کا دل دکھانا یا اس کی انسلٹ کرنا، اس کو ڈس لائک کرنا یا اس کو ہرٹ کرنا، نیچا دکھانا یا حقیر جاننا. ہاں خون تو نہیں کیا لیکن خون کے برابر کام کیے. ٹو انسلٹ، ٹو ہرٹ، ٹو ڈس لائک، یہ خون کرنے کے برابر ہے. لکھا ہے کہ جو کوئی اسے احمق کہے یعنی اس کی انسلٹ کرے وہ کہاں کس کا لائق ہے؟ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا. بڑی سزا ہے، کوئی چھوٹی نہیں ہے. خون کرنا تو دور کی بات ہے. یسوع کہتا ہے کہ تم ایسا بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم ایسا اپنے بھائی کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں یا کر رہے ہیں یا ابھی بھی ہمارے دل میں نفرت اور حسد ہے تو اٹ مینز ہم خدا کے قوانین کی پاسداری نہیں کریں. یہ خون کرنے کے برابر ہے. اس لیے مسیح میں میرے عزیزو پتہ نہیں کہ اس طرح کا خون ہم دن میں کتنی دفعہ کرتے ہیں اور شاید کن کن لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور کس کس طرح سے کرتے ہیں. And that we have to look inside کہ کیا میں اس طرح کا خون کرتا یا کرتی ہوں؟ اپنے بھائی پر غصہ ہونا، اس کی انسلٹ کرنا، اس کو ہرٹ کرنا، اس سے نفرت کرنا. اور مسیح میں میرے عزیزو آج کی پاک انجیل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے قانون بھی پورا کرنا ہے. قانون کیا ہے؟ لا کیا ہے؟ خون کرنے کی مذمت ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن پورا کرنا کیا ہے؟ کہ اپنے بھائی کو پر غصہ ہونا، غصہ نہ ہونا یا اس فعل کی مذمت، یہ پورا کرنا ہے. دیکھو قوانین بھی ہیں اور اس کا پورا کرنا بھی ہے. اور ہم سب قوانین کی پاسداری کے لیے، کیونکہ وہ زندگی ہے، اور ان کو پورا کرنے کے لیے بھی بلائے گئے ہیں. اور آج کی پاک انجیل ہمیں یہی دعوت دیتی ہے. عزیزو اب یہ رویہ جو نیگیٹو ہے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. نیا طرز زندگی اپنانے کی اشد ضرورت ہے جہاں معافی، محبت اور رحم پہلے ہو اور قربانی اور ورشپ یا پرستش بعد میں ہو. اگر صرف ہونٹوں سے پرستش کرتے ہیں اور دل ہمارے خدا سے دور ہیں تو پھر ہم بے فائدہ اس کا نام لیتے ہیں، اس کی بے فائدہ پرستش کرتے ہیں. اب نیا کلچر پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کلچر گاسپل کلچر ہے اور اس کلچر میں گاسپل ویلیوز ہیں. اور وہ گاسپل ویلیوز کیا ہیں؟ معافی، محبت اور رحم کو پروموٹ کرنا، لیونگ اکارڈنگلی. اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کے دور میں کیا ہے؟ بدی کے بدلے بدی، نفرت کے بدلے نفرت، قتل کے بدلے قتل. بٹ دیٹ از ناٹ آور وے آف لائف. دس از ناٹ گاسپل ویلیو اور گاسپل وے آف لائف. یہ انجیلی طرز زندگی نہیں ہے. انجیلی طرز زندگی کیا ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے؟ جہاں بدی کے بدلے بدی نہیں بلکہ نفرت اور بدی کا جواب محبت ہو. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہاں ہم کر سکتے ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں. اور شاید ہمیں اس پر اور مزید زور دینے کی ضرورت ہے. بدی کے بدلے بدی تو سب کرتے ہیں. بٹ واٹ از ڈفرنس بٹوین them and us, between other and me. اور یہ ڈفرنس جو ہے
ہم نے کریٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ خدا کا راستہ ہے، یہ کلام کا راستہ ہے، یہ زندگی کا راستہ ہے، اور اس کا انتخاب میں نے اور آپ نے آج کرنا ہے. چوزنگ لائف ناٹ ڈیتھ. لہذا دعوت ہے کہ جہاں بدی ہے ہم اس کا جواب محبت سے دیں. میں سوچتا ہوں دنیا بڑی انٹلیکچوئل ٹائپ ہو گئی ہے، بہت کچھ سیکھ لیا ہے، بہت کچھ جان لیا ہے، کائنات کے راز ہم جان گئے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن سوال ہے سب کچھ جاننے کے بعد یا جاننے کے باوجود کیا ہم محبت کرنا سیکھ گئے ہیں؟ کیا معاف کرنا سیکھ گئے ہیں؟ کیا رحم کرنا سیکھ گئے ہیں؟ سب کچھ سیکھ لیا، اوکے، ونڈرفل، گڈ. محبت کرنی بھی آتی ہے، رحم کرنا بھی آتا ہے، احساس کرنا بھی آتا ہے، فکر کرنی بھی آتی ہے. اگر یس کنٹینیو، اگر نو تو آج کا کلام مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے چینج لائف، چینج دا پریزنٹ کلچر آف دا ورلڈ. یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.